نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر دوسری پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور خصوصیتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے بندہ جتنی دیر میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایمان کی منزلیں. تو آج ایسے ہی ایک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ آیات کے اندر ایمان والے کا با کمال واقعہ ہے جس سے ایمان والوں کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ایک خاص سرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مقدس دلوں کے طیب دلوں کے پاکیزہ دلوں والے بندوں کو پیدا کیا، کیسے اپنے مخلصین کو پیدا کیا جن لوگوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مالک مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا جن پر تم نے انعام کیا. تو انعام والوں نے صالحین کا ذکر کیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے صالح بندے کا، اللہ کے ولی کا، ایک کامیاب مبلغ کا جس نے اپنی تبلیغ کی خاطر اپنے دین کو، اپنے ایمان کے پرچار کے لیے اپنا سب کچھ جو اس کے پاس تھا پہ لگا دیا، ہر مشکل سے گزر گیا. تو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے بھی اپنے ایمان کی استقامت دکھائی. اس کی تبلیغ سے آنن فانن معاشرے کے اندر بہت بڑا انقلاب آ گیا. تو ایسا ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے. تو میں اس سے پہلے علامہ اقبال کے یہ اشعار کہ آج کا دور ہے جس میں یہ ضروری لگتا ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى جمالہ. واقعہ کچھ اس طرح ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی. قتل اصحاب الأخدود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھائی والوں پر رب کی لعنت. تو یہ کھائی والے جو مسلمانوں کو کھائی کے اندر ڈال کر تماشا دیکھ رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور وہ دنیا میں نیست و نابود و عبرت کا نشان بن کے رہ گئے. تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. معاملہ اس طرح حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا. اس آیت کے متعلق مختلف آراء ہیں مفسرین کی، مگر حضرت شعیب رومی نے جو واقعہ بیان کیا میں وہی عجائب القرآن کے اندر ہے. تو وہیں سے آپ کی بات پیش کر رہا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید کے اندر جو تفسیر ہے تو جن کے متعلق یہ واقعہ ہے تو آپ کم از کم محسوس کریں کہ ایمان والوں کا جذبہ کیا ہے، کیسے باکمال بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بادشاہ تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا بخار چڑھ کہ میں خدا ہوں، وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا. اور اس کی خدائی میں جو اس کا مددگار تھا وہ ایک حرام خور تھا، جادوگر تھا. کیونکہ جادو حرام ہے تو جادو کرنے کرانے والے حرام خور ہی ہوئے. تو وہ جادوگر تھا اور جادوگر بوڑھا ہو گیا، مگر مرتے مرتے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بنانے والے کا وفادار ہونے کے بجائے پھر بھی وہ بادشاہ کا وفادار، پتہ نہیں مرنے کے بعد وفاداری کا اس کو کیا کرتا. تو کہنے لگا بادشاہ سے کہ میں نے ساری زندگی تیری خدمت کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا علم کسی ہوشیار نوجوان لڑکے کو دے دیا جائے جو میرا یہ علم سیکھ لے اور بعد میں تیرے کام آئے. تو
یہ ان کا معاملہ تھا، تو انہوں نے ایک ہوشیار ذہین لڑکے کو تلاش کیا، تو وہ روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا اور اس کا جادو کہنا سیکھنے۔ تو کچھ دن جاتا رہا، راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک کلیسا ہے، ایک راہب کا کی عبادت گاہ ہے، تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ تو جادوگر تو جادو سکھاتا ہے، اس کی باتیں عجیب و غریب ہیں، تو یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس راہب کے پاس، یعنی جو صالحین کا ایک گروپ ہے، یہ پہلی امتوں کے اندر، اس میں یہ بھی ایک صالحین کے گروپ میں یہ لوگ ہوتے تھے، زیادہ کرتے تھے جو صحیح معنی میں ہوتے تھے۔ ہم نے رہبانیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود تاریخی، مگر جو کچھ صحیح تھے جنہوں جو کر سکے، تو ایک راستہ تھا ہم وقت عبادت میں رہنا، دیندار لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس جا کے جب بیٹھا تو اس کی باتوں سے اس کو انس ہو گیا، ایمان کی روشنی نے اس کے دل کے اندر اس کی ضمیر کو جگا دیا اور وہ ایمان سے محبت کرنے لگا، تو ایمان کی باتیں اس کے دل کے اندر گھر کرنے لگا۔ تو اب روزانہ وہ جادوگر سے بھی ہو لیتا اور زیادہ دیر ادھر گزار دیتا تھا۔ تو ایک دن وہ راستے میں آیا، اس نے دیکھا عجیب منظر ہے، ایک مہیب جانور، یعنی خوفناک شکل کا اژدہا، بہت بڑا درندہ، بڑے قوی الجثہ ایک جانور نے، ایک خوفناک بلا نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ لوگ کئی بندے اس کے ڈر کی وجہ سے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے گزرا جائے۔ اتنے میں وہ نوجوان آیا تو اس نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ راہب کا خدا سچا ہے یا اس کا دین اور ایمان سچا ہے یا جادوگر کا۔ تو اس نے ایک پتھر چھوٹا سا سرایا اور کہا کہ اگر ایمان راہب کا ایمان صحیح ہے اور راہب کا جو خدا کے متعلق نظریہ ہے، جو راہب کا خدا ہے، میں اس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو چھوٹے سے پتھر سے اس بلا کو ہلاک کر دے، اس مہیب جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے اس پہ پتھر پھینکا، پتھر پھینکتے ہی وہ پتھر اس کو لگا اور وہ بلا جو تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا وہاں واہ ہوئی، خوش بھی ہوئے لوگ۔ تو وہ جب وہ پہنچا راہب کے پاس تو اس نے اس کو واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنا کوئی مقبول بلند مقام پہ ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے، اب سخت امتحان کے لیے تیار ہو جا۔ تو یہ راہ حق جو ہے اس میں امتحان بھی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے اور اگر کوئی راہ حق کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا تو اس پہ عذاب ہوگا، اس پہ بھی مصیبتیں آئیں گی، بچہ وہ بھی نہیں رہے گا۔ بس بات یہ ہے کہ یہ ادھر والی مصیبتیں اللہ کی طرف سے انعام دلا دیتی ہیں، اور دنیا کی دوسری طرف کی مصیبتیں جو بندہ دنیا کی عیاشی کے لیے، عہدوں کے لیے، چیزوں کے لیے وہ کرتا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب بندہ کسی صورت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مصائب و آلام سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، اس کے حصے کے جو اس کے حصے میں ہیں، جو اس کائنات کے اندر رہتا ہے سب کے حصے میں ہیں، وہ تو اس کو آنی ہی آنی ہے، مگر اب انسان کی مرضی کہ وہ راستہ اختیار کرے، وہ مشکلات برداشت کرے جو ایمان والی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ تھا جن کے متعلق مسلسل میری ویڈیوز کے اندر آتے ایک آیت مبارکہ کا حصہ سننا ہے، ایمان کے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ تو یہ وہی اللہ کا ایک بندہ تھا۔ تو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے اس کے اندر، تو پھر راہب نے جب یہ بات کی تو وہ ایسا پھر مقبول ہوا، عبادت میں لگ گیا، اللہ کی یاد کرنے لگا نوجوان۔ تو پھر اس کے پاس چونکہ اس دن محیط جانور والے دن کچھ مشہوری ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو دعا کے لیے آ جاتا، یہاں تک کوڑ کا مرض جس میں جسم پر پہلے دور میں ہوتی بڑے بڑے پھوڑے اور جسم سے لٹک گئے ہوتے، کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، ایسی سمیل بدبو ہوتی تھی اور اس کا بچنا محال ہوتا تھا، لاعلاج مرض تھی۔ تو اس نوجوان کے پاس جو بھی آتا وہ اس سے حقارت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس پہ ہاتھ پھیرتا تو اللہ کے اس ولی کی اس کرامت سے صالح نوجوان ینگ لڑکا تھا جو ابھی بھی، تو اس کے ہاتھ پھیرنے سے اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی تھی، تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا تھا۔ اور جو مادر زاد اندھا پیدا ہوتا تھا، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی بینائی کے بغیر پیدا ہوتا، اندھا ہوتا تھا، تو اس کی آنکھوں پہ وہ ہاتھ پھیرتا
تو اس کی بینائی آ جاتی، وہ نابینا بینا ہو جاتا، وہ نہ دیکھنے والا دیکھنا شروع کر دیتا. تو اس طریقے سے اس کی بڑی مشہوری ہو گئی اور دور دور سے اس کے پاس لوگ دعا کے لیے آنے لگے. تو بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، ایک مشیر وزیر تھا، تو اس کی بھی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو کسی نے اس کو بتایا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، وہ دعا کرتا ہے، آپ پھرتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مرتا کیا نہ کرتا. تو آنکھیں تو بڑی نعمت ہیں، جب چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں بغیر قیمت ہمیں دے رکھی، اور ہمیں ان کا فکر ہی نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، جو ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے. تو پھر وہ بڑے سارے تحائف لے کے اس نوجوان کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کر دو، میری آنکھوں پہ بھی ہاتھ پھیر دو، میری بینائی لوٹ آئے تو یہ تحفے دیتا ہوں. سمجھا تحفے اپنے پاس رکھو، ہم نے یہ دنیا کمانے کے لیے یہ پیری مریدی کا کوئی سلسلہ نہیں چلا رکھا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کو رب وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو اگر میرے رب پر ایمان لے آئے، میرے مالک پہ، میرے خالق پہ، تو میں جو ہے نا تیرے لیے دعا کر دوں. تو اس نے جو اس نے بتایا، جو رائے جو کلمہ جس نبی کا کلمہ تھا، اس نے وہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا. اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ سے کہا یہ تو بینا ہو گیا. اس نے کہا یہ آنکھیں تجھے کس نے کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس نے کہا میرے رب تعالیٰ کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے. اس نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا تیرا اور میرا رب وہی وحدہ لا شریک ہے، تو رب نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے. تو اس نے جب یہ بات کی تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو اس نے اس پر جو ہے نا وہ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ میرے علاوہ تیرا کون سا رب ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس نے بڑا ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد جب وہ بہت مشکل میں آیا تو اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں لڑکا جو ہے اس نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، میں اس کے رب پہ ایمان لایا، میں اب کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. اس لڑکے کو پھر پکڑا گیا، اس پہ تشدد کیا کہ تجھے یہ درس کس نے دیا. تو پھر پتہ چلا کہ وہ راہب جو ہے اس نے ان کو یہ درس دیا. وہ جو عالم دین تھا، متقی پرہیزگار بھی تھا، وہ بھی دین بیچنے والا مولوی نہیں تھا. تو اس نے جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو اس نے اس کو بھی پکڑوا لیا. وہ جب بوڑھا راہب آیا تو اس نے کہا کہ میں تیری زندگی عبرت بنا دوں گا. اس نے کہا زندگی تو ویسے بھی شام ڈھل رہی ہے، زندگی کا سورج تو ویسے بھی درد غروب سے زرد بچاتا ہے، تو کیا دھمکیاں دے رہا ہے مجھے؟ اس نے کہا میں تجھے ذلیل کر کر کے ماروں گا. وہ خیر اس کی کسی بات پہ نہ آیا. راہب نے کہا میرا خدا سچا ہے، میں اس کی محبت میں اپنی جان دے دوں گا. تو راہب کا ایمان پکا تھا. اس نے ایک آرا لیا اور اس کو باندھ کر اس کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر کر. یہ کہنا سننا کتنا آسان، مگر اس راستے پہ چلنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کتنا باکمال. یہ مشکل کلاس میں اس لیے نہیں کہہ رہا، بہت مشکل کیسے کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے صدقے ہمیں بھی ایمان نصیب کر دے. یہ ایمان والوں کا وجد ہے کہ ان کے سامنے جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت. تو بہرحال اس کو آرے سے چیر دیا گیا. وہ جو وزیر ساری زندگی اس کے ساتھ رہا، جس نے دولت کے، دن کے، عہدوں کے مزے لوٹے ہوئے تھے، مگر ایمان کا مزہ اس نے چکھا تھا. اس کو اس نے کہا کہ تو ایمان چھوڑ دے. اس نے کہا میں بھی نہیں چھوڑتا. تو اس نے اس پہ بھی آرا چلوا دیا، ان کے بھی 2 ٹکڑے کر. اب لڑکے کو اس نے کہا میں اس کو نشان عبرت بنا دوں گا. اپنے وہ جو اس کے کارندے تھے، فوجی تھے، جو بھی اس کے اس وقت وہ اس کے نظام میں جو لوگ شامل تھے، تو ان کے اپنے ان فوجیوں کو کہا، اپنے اس کارندوں کو کہا کہ ایک جتھا لے جا اور اس کو پہاڑ کے اوپر سے جا کر چوٹی پہ لے جا کر اس کو نیچے پھینکنا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ نشان عبرت بنے. کیونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، بہت بڑا مجمع لگ گیا. تو تماشا لگا ہوا ہے، بادشاہ دکھا رہا ہے جو میرے خلاف، میں خدا ہوں، میرے خلاف کرے گا تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. وہ متفائے ناپاک سے بننے والا یہ بندہ رہے تو بندہ ہے، ورنہ یہ درندہ ہے. تو یہ درندہ بن گیا جو
اس کے اندر ایمان نہیں تھا. ایمان ہو تو بندہ ہے ورنہ درندہ ہے. میری مختلف ویڈیو کے اندر ایک فکرہ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش. تو یہ 2 ٹانگوں والا درندہ بن گیا، جانوروں سے بھی بدتر. تو اس نے ان کو باہر وہ نوجوان کو پکڑ کے لے گئے. جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اس نے بارگاہ عزتی میں دعا کی، مولا اپنے دیوانے کی، اپنے مستانے کی، اس مبلغ کی مدد کر. میں تیرا دین پھیلانا چاہتا ہوں، جان تیرے راہ پہ دینا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تیرے دین کی خدمت کر کر جانا چاہتا ہوں. دعا کی تو پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا. ایسا زلزلہ طاری ہوا پہاڑ پہ اس دعا کے بعد کہ وہ سارے جو اس کے فوجی تھے وہ ہلاک ہو گئے، مگر وہ جس نے دعا مانگی، وہ بھی تو انہی کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کو کچھ نہ ہوا، وہ واپس آ گیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے ہیں، ارے ان جیسے نہ بنو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی محبت اور غلامی کا دعویٰ کرو، شاید اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان جیسا ان کے ساتھ ملا. تو بہرحال وہ نوجوان پہاڑ سے اترا، بھاگ جاتا، وہ نہیں بھاگا. اس کو تبلیغ کرنے کا، ایمان اسلام اپنا دین پھیلانے کا بڑا جذبہ تھا. وہ بادشاہ کی کچہری میں آ گیا، کہا دیکھ بادشاہ، تیری طاقت، تیری خدائی، تیرے کارندے، تیری فوج، تیری پولیس، تیرے ادارے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. جب تک میرا رب نہ چاہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے پھر اور ایک فوج تیار کی، کہا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور سمندر کے درمیان جہاں دیکھو پانی گہرا ہے وہاں اس کو پھینک دو. تو بڑی کشتی تیار کی گئی، آگے پیچھے کشتیاں لگی ہوئی، یا بار اس کشتی میں ان کو ڈالا، بٹھایا اور لے گئے. پھر وہ چلتے چلتے جب مین مجدار کے درمیان پہنچا تو اس نے پھر دعا کی، مولا ان کو پکڑ لے. ایسا مستجاب دعوات تھا، جو دعا اس کے منہ سے نکلتی تھی وہ جو ہے نا قبول ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پاتا پرواز مگر رکھتی ہے. نگاہ ولی متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو. یہ زبان اسالی کو برابر کر دی کم قلم دے ہو. تو یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی ہوتی ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کی مستجاب دعوات ہوتے ہیں، ان کی دعوت قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب اس نے بہرحال دعا مانگی تو زلزلہ ایسے پانی کی مجدار کے اندر ایسے مد و جزر اٹھا اور ایسی لہریں اٹھی کہ اس نے ان سب کو بہا کر وہ لے گئی اور ان کو سب کو وہاں ہلاک کر دیا. یہ پانی کے اوپر چلتا ہوا، پانی کے اوپر چلتا ہوا پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا. یہ جا سکتا تھا، کہیں جان بچا سکتا تھا، مگر اس کو اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو پھیلانے کا جذبہ تھا. اور ایک طرف ظالم بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس ایک بندے سے ناک میں دم کر کے رکھ دیا، اس کی ساری پاور، ساری طاقت، اس کی جان لینے کی بھی ضرورت نہیں کر سکی. تو واپس پھر اس کے سامنے آ کر، دیکھ بادشاہ، میرا خدا سچا ہے، تو جھوٹا خدا ہے، تو خدا ہے نہیں، میری طرح مخلوق ہے. میرا خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے. واسع کرسی السماوات والارض. ساری کائنات کو، سبع سماوات سمیت، زمین سمیت، اس کی کرسی کے احاطے کے نیچے ہے. میرا رب بڑی عزت عظمت شان ہے. تو بہرحال اس نے جب یہ باتیں کی تو اس کو اور غصہ چڑھا. تمہیں کیا کروں؟ اس نوجوان نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو بہت بڑا میلہ لگا، بہت بندے اکٹھے کر، اعلان کرا دے سارے ملک میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اپنے مرنے کا نسخہ بتاتا ہوں. اللہ کیا نظارہ ہے. تو اس نے وہ نسخہ بتایا. کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے باندھ دے، اور باندھنے کے بعد اس تیر سے مجھے جب تیر مارنے لگے تو پڑھنا یہ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام. اس غلام کے رب کے، اللہ کے نام سے میں اس کو تیر مارتا ہوں. تو میں اس کے نام سے جب تیر لگے گا تو میں اس کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، پھر میری جان اللہ تعالیٰ لے لے گا.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آہستہ سے کہہ دوں گا، مجمع کو سنانا تھوڑا ہے نہیں۔ اس نے کہا زور سے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہنے میں کیا ہے۔ تو اس نے مجمع اکٹھا کیا، اور جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے تیر کمان میں چڑھایا اور کھینچا تیر کی اس کمان کو، تو کہنے لگا بسم اللہ رب الغلام، تیر چھوڑا تو آ کر وہ اس کو لگا اور شہید ہو گیا۔ تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مداح ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا۔ تو یہ جب ہوا تیر تو وہ شہید ہوا نوجوان، کیونکہ پہلے لوگوں نے سنا تھا کہ اس کو نہیں مار سکا، اب اسی نے نسخہ بتایا۔ تو جب وہ شہید ہوا تو بھرے مجمع کے اندر بہت بڑی تعداد لوگوں نے کہا کہ ہم اس غلام کے، اس نوجوان کے، اس صالح بندے کے، اس نوجوان کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہر طرف سے گونج اٹھی ایمان والوں کی کہ تو جھوٹا خدا ہے اور سچا خدا وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ بادشاہ تو بکھلا گیا، اس کو اور غصہ چڑھا، اس نے بڑی سی کھائی کھدوائی، ایک بہت بڑا گڑھا، لمبا چوڑا گڑھا کھدوایا، اور اس کے اندر اس نے تیز آگ جلوا دی۔ آگ جلوانے کے بعد جب وہ آگ خوب بھڑک اٹھی تو اس نے کہا کون ہے ایمان والا؟ اب وہ نظارہ لوگ دیکھ چکے تھے، آرے کی چرنے والا وہ راہب بھی دیکھ چکے تھے، وہ مشیر بھی دیکھ چکے تھے، اس نوجوان کو بھی دیکھ چکے تھے۔ تو ان کے اندر یہ ایک واقعے کی اس نوجوان نے ان لوگوں کے اندر جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، اس کی اس قربانی نے اس کے دلوں کے اندر آب حیات کا، ایمان کے آب حیات کا ایسا کام کیا کہ ان کا ایمان بام عروج تک پہنچ گیا، وہ ان میں شامل ہو گئے۔ کتب فی قلوبہم الایمان، یہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب یہ یہاں فٹ رہتا تھا۔ تو اس نے جب یہ کیا تو وہ سارے جب انہوں نے وہ کلمہ حق پڑھ لیا تو اس نے پکڑ کر لوگوں کو کھاہی کے اندر ڈالنا شروع کر، کم و بیش 77 بندے وہ ڈال چکا۔ ایک عورت بھی تھی اس کی چھوٹی سی، چھوٹا سا اس کا بچہ، اس کے دودھ والا بچہ اس کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا، اس نے بھی نعرہ حق بلند کر دیا، نعرہ مستانہ بلند کر دیا، ایمان توحید کا نعرہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ لگا دیا۔ تو اس کو جب پکڑ کے آنے لگے تو بچے کی وجہ سے جھجکی، مگر اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو وہ اس مجمع کے ابھی پیدا ہونے والے، اسے ایمان لانے والی عورت کا بچہ بول اٹھا، ماں ڈرنا تو حق پر ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کی آواز کو سن کر ماں نے تو چھلانگ ہی لگا دی آگ کے اندر۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کا کوڑا برسا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اٹھ اپنی تہ سے، اور کناروں پہ جو کہ وہ بیٹھے تھے کرسیاں لگا کر مومنین کو ڈال کر، وہ کہہ کے لگا رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، وہ ظلم بھی کر رہے تھے کہ ہم خدا ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے جہنم سے کہتے ہیں نا قیامت والے دن گردن کی طرح، بڑی گردن کی طرح آگ کا وہ لپیٹ نکلے گی، ایک آگ کا شعلہ نکلے گا بہت بڑی ستون کی طرح، تو وہ آ کر بعض بدکاروں کو، گناہگاروں کو پکڑ کر کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ تو وہ ایسے ہی آگ اٹھی اور اس نے وہ جو کہہ کے لگا رہے تھے آنن فانن ان کو چالا لیا اور ان کو پکڑ لیا، اور ان کی پھر چیخیں جو عذاب کی چیخیں تھیں، صاحب ایمان کی تو تھوڑی بہت تکلیف کی چیخیں تھیں، یعنی کہ عذاب کی چیخیں تھیں، جو عذاب کی چیخ ہونے سے انہوں نے آسمان سر پہ رکھ لیا، تو ایسے وہ چیخ کر ذلیل و خوار ہو کر مر گئے۔ تو ان کا مرنا اور صاحب ایمان لوگوں کا شہادت پانا، اس تسلیم کے بعد یہ سارا سسٹم، سارا ملک ان کا برباد و تباہ ہو گیا، اور یہ باقی جو ایمان والے ہیں صرف یہ بچے، اور باقی جو دنیا کے اندر وہ جو بادشاہی کا، خدائی کا دعویٰ، بڑی مضبوط حکومت کی جن کی بڑی مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی مضبوط حکومتوں والے اپنی حواریوں سمیت وہاں ذلیل و خوار ہو کر یہ ایک لعنت کا طوق زندگی اپنے گلے میں ڈال کر اور تا قیامت اپنے کھاتے میں یہ آیات لکھوا کر مر گئے۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہے کھاہی والوں پر، النار ذات الوقود، وہ جو بھڑکتی آگ والے تھے، اذ ہم علیہا قعود، جو اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ اس بات کے خود گواہ تھے جو وہ صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے کرتوتوں کے خود گواہ ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے تو پھر کون چھڑا سکتا ہے؟
اور ہم سب کو اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ خدا کی قسم کائنات کی سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان پہ آپ لوگ رہ جائیں، ایمان پہ چل پڑیں، ایمان کو سب کچھ سمجھ لیں، تو یہ دنیا کی چیزیں کوئی مطلب، کوئی معنی کچھ بھی نہیں رکھتا۔ میرا رب سب کچھ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، آج یا کل نہیں پتا، کوئی نوجوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، چھوٹے بڑے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر جو راہ خدا پہ چلا ہزاروں سال پہلے، قرآن نے اب اس کے حوالے دے دیے ہیں، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کائنات کے لوگوں سے ایمان کی روشنی لے رہے ہیں۔ مگر جن بدبختوں نے اپنی حکومت اقتدار کے مزے سے ان پہ ظلم و ستم کیا، ان کو لگا ہم خدا ہے، ہم نہیں مریں گے، جو حقیقی میرا مالک و خالق ہے، اس نے سب کو برباد کر دیا اور ان پر لعنت بھی دی۔ یہ لعنت علامت ہے کہ یہاں بھی وہ آگ میں جل رہے ہیں اور آخرت میں بھی آگ میں جلیں گے۔